نسایا کوئی ان کی رحمتوں کی طرح جو دشمنوں سے کرے پیار دوستوں کی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل این ہما کے گفتہ شد بحث نفی جحد بلم در فعل مستقبل بود۔ یہ جو کچھ کہا گیا نفی جحد بلم در فعل مستقبل کی بحث تھی، یعنی جو بحث اس سے پہلے آپ نے پڑھی یہ نفی جحد بلم در فعل مستقبل کی بحث تھی۔ چوں خواہی کہ لام تاکید بانون تاکید بنا کنی، جب آپ لام تاکید بانون تاکید بنانا چاہیں، لام تاکید نون تاکید کے ساتھ بنانا چاہیں، لام تاکید در اول فعل مستقبل در آر، تو لام تاکید کو فعل مستقبل کے شروع میں لائیں۔ تو یہاں سے لام تاکید بانون تاکید بنانے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں لام تاکید فعل مستقبل کے فعل مضارع کے شروع میں لائیں گے اور نون تاکید فعل کے آخر میں زیادہ کریں گے۔ لام تاکید بانون تاکید کی گردان بن جائے گی۔ نون تاکید دو ہوتے ہیں، ایک نون ثقیلہ اور ایک نون خفیفہ۔ نون ثقیلہ لگائیں گے تو بانون ثقیلہ ہوگی گردان، اور نون خفیفہ لگائیں گے تو بانون خفیفہ ہوگی۔ نون ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں، نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں۔ ہر ایک کی تفصیل آ رہی ہے، جہاں جو موقع ہوگا ذکر کرتے چلیں گے۔ دیکھیں بنانے کا طریقہ ہے لام تاکید در اول فعل مستقبل در آر، لام تاکید فعل مستقبل کے یعنی فعل مضارع کے شروع میں لائیں۔ اور یہ یاد رہے، ابھی آگے بتائیں گے، لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور یہ شروع میں آتا ہے۔ ونون تاکید در آخر او زیادہ کن، اور نون تاکید اس کے شروع میں یعنی فعل مستقبل کے فعل مضارع کے آخر میں زیادہ کریں، اور نون تاکید اس کے آخر میں زیادہ کریں۔ وہ لام تاکید ہمیشہ مفتوح باشد، اور لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، جیسا کہ لام تاکید کی آپ گردان کریں گے تو آپ پڑھیں گے لیفعلن، لیفعلن، تو اس میں شروع میں جو لام ہے یہی لام تاکید ہے۔ یہ مفتوح ہے یا مکسور ہے یا مرفوع ہے؟ مفتوح ہے، اسی کو بتایا۔ اور لام تاکید ہمیشہ مفتوح ہوگا۔ ونون تاکید دو نون است، اور نون تاکید دو نون ہیں، یک نون ثقیلہ، ایک نون ثقیلہ، دوم نون خفیفہ، دوسرا نون خفیفہ۔ تو نون تاکید کتنے ہیں؟ دو، ایک نون ثقیلہ، دوسرا نون خفیفہ۔ ونون ثقیلہ نون مشدد را گویند، اور نون ثقیلہ نون مشدد کو جو ڈبل نون ہوتا ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہوتا ہے اس میں۔ ونون خفیفہ نون ساکن را گویند، اور نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں۔ تو یہ نون کتنے ہوئے؟ دو نون ہوئے۔ اب یہاں یہ سمجھ لیں کہ تاکید کے لیے لام آ رہا ہے شروع میں، وہ بانون ثقیلہ میں بھی ہے لام اور بانون خفیفہ میں بھی ہے۔ ہاں یہ نون دو ہیں، ایک نون ثقیلہ ایک نون خفیفہ۔ اب کیا یہ جو تاکید کے لیے آتے ہیں نا، بانون تاکید، نون تاکید ہے، تو تاکید میں دونوں برابر ہیں یا کمی بیشی ہے؟ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نون ثقیلہ اصل ہے اور نون خفیفہ اس کی فرع ہے۔ نون ثقیلہ اصل ہے اور نون خفیفہ فرع ہے۔ بصریوں کے نزدیک دونوں اصل ہیں۔ کوفی یہ کہتے ہیں کہ نون ثقیلہ اصل ہے، نون خفیفہ اس کی فرع ہے۔ تاکید کے سلسلے میں بھی دونوں قول ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نون ثقیلہ میں تاکید زیادہ ہوتی ہے
اور نون خفیفہ میں تاکید کم ہوتی ہے، لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے اس چیز کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے، تو گویا کہ ان کے نزدیک دونوں برابر ہیں، تاکید میں دونوں نون برابر ہیں۔ اور محشی حضرات نے جو حاشیہ لکھا ہے، ترجمے کیے ہیں اس کتاب کے اندر، آپ وہاں بھی دیکھیں گے نون ثقیلہ کا ترجمہ بھی اسی تاکید کے ساتھ ہے اور نون خفیفہ کا ترجمہ بھی اسی تاکید کے ساتھ ہے، تاکید کو برابر رکھا ہے۔ جیسے لیفعلن کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے ضرور ضرور کرے گا، وہ ایک مذکر، یہ بانون ثقیلہ ہے، اور لیفعلن یہ بانون خفیفہ ہے، اس کا ترجمہ بھی کیا ہے ضرور ضرور کرے گا، وہ ایک مذکر۔ تو پتہ یہ لگا کہ ان کے نزدیک، صاحب کتاب کے نزدیک، تاکید میں نون ثقیلہ اور نون خفیفہ دونوں برابر ہیں۔ آگے دیکھیں تو یہ دو نون ہوتے ہیں، ایک نون ثقیلہ اور دوسرا نون خفیفہ۔ نون ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں اور نون خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں۔ اب یہاں سے آگے دیکھیں، ونون ثقیلہ در چہاردہ کلمہ در آیت، اور نون ثقیلہ 14 کلموں میں آتا ہے یا آئے گا، اور نون ثقیلہ گردان میں 14 ہی صیغے ہوتے ہیں، یعنی یہ سب کے سب صیغوں میں آئے گا۔ ونون خفیفہ در 8 کلمہ در آیت، اور نون خفیفہ 8 کلموں میں آتا ہے یا آئے گا، اور نون خفیفہ 8 کلموں میں آتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم، یہ 8 صیغے ہیں۔ باقی 6 صیغے رہ گئے، 4 تثنیہ کے ہیں، 2 جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغے ہیں، ان میں نون خفیفہ نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ 6 وہ صیغے ہیں جن میں نون تاکید سے پہلے الف آتا ہے۔ تثنیہ کے صیغوں میں تو الف آتا ہے، آپ جانتے ہی ہیں، اور جب لام تاکید بانون تاکید بناتے ہیں بانون ثقیلہ، تو جمع مؤنث غائب و حاضر کے صیغوں میں بھی الف فاصل لاتے ہیں۔ اب غور کریں کہ پہلے ہے الف ان 6 صیغوں میں، کیا ہے؟ اس کے بعد نون آئے گا تاکید کا۔ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور نون خفیفہ بھی ساکن ہوتا ہے، نون خفیفہ بھی اجتماع ساکنین ہو گیا، تو الف کو گرائیں گے، الف کو اگر ہٹائیں گے اور نون کو برقرار رکھیں تو تثنیہ کا صیغہ واحد کے ساتھ مل جائے گا، لیفعلن ہو جائے گا تثنیہ والا صیغہ بھی، تو یہ واحد کے ساتھ مل جائے گا۔ اور اگر الف کو نہ ہٹائیں، نون کو ہٹا دیں، تو نون تو تاکید کے لیے لائے تھے، مسئلہ ہی ختم ہو گیا، تو یہ بانون خفیفہ رہی کہاں کی گردان۔ تو اس وجہ سے نون خفیفہ ان 6 صیغوں میں جہاں الف آتا ہے نون خفیفہ نہیں آتا ہے، چونکہ یہ بھی ساکن ہوتا ہے، الف بھی ساکن ہوتا ہے، اجتماع ساکنین ہو جاتا ہے۔ دیکھیں تو نون ثقیلہ 14 کلموں میں آتا ہے اور نون خفیفہ 8 کلموں میں آتا ہے۔ وما قبل نون ثقیلہ در 5 محل مفتوح باشد، اور نون ثقیلہ کا ما قبل 5 جگہ مفتوح ہوگا۔ 5 جگہ یہ بڑے مشہور صیغے ہو گئے، ہم نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ انہیں اچھی طرح محفوظ کر لیں، بار بار ان 5 صیغوں کا ذکر آئے گا۔ یہ 5 صیغے کون کون سے ہیں یہاں بھی لکھ کر بتا دیا ہے۔ اور نون ثقیلہ کا ما قبل 5 جگہ مفتوح ہوگا، وآں 5 محل اینس، اور وہ 5 جگہیں یہ ہیں: واحد مذکر غائب، و واحد مؤنث غائب، و واحد مذکر حاضر، و 2 صیغہ حکایت نفس متکلم، ایک واحد مذکر غائب، ایک واحد مؤنث غائب، ایک واحد مذکر حاضر، اور 2 صیغے حکایت نفس متکلم کے، یعنی واحد متکلم اور جمع متکلم کہیں یا متکلم مع الغیر۔ ان 5 صیغوں میں نون ثقیلہ کا ما قبل نون ثقیلہ سے پہلے والا حرف مفتوح ہوتا ہے جو لام ہے، جیسے لیفعلن، لتفعلن،
لتفعلن لأفعلن لنفعلن. و در شش محل ما قبل نون ثقیلہ الف باشد، اور 6 جگہ نون ثقیلہ کے پہلے الف ہوگا، اور 6 جگہ نون ثقیلہ کے پہلے الف ہوگا. 4 تثنیہ کے صیغے، و 2 جمع مؤنث غائب و حاضر، اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر کے صیغے. تثنیہ کے صیغوں میں الف آتا ہے، یہ آپ جانتے ہی ہیں، لیکن یہاں پر جمع مؤنث غائب و حاضر کے صیغوں میں بھی الف لایا گیا. یہ پہلا چانس ہے آپ کے سامنے جو جمع مؤنث غائب و حاضر کے صیغوں میں بھی الف آ رہا ہے. جیسے گردان ہوگی بانون ثقیلہ، لیفعلن لیفعلان لیفعلن، لتفعلن لتفعلان لیفعلنان، تو یہاں پر الف فاصل لے کر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہو یا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہو، اس کے آخر میں نون ہے جو ضمیر ہے جمع مؤنث کی، آخر میں نون ہے اور یہ زائد ہے. کیا ہے؟ یہ زائد ہے. اس کے بعد 2 نون تاکید کے آ گئے، تو اب ٹوٹل 3 زائد نونوں کا جمع ہونا لازم آ رہا ہے. 3 زائد نونوں کا ایک ساتھ جمع ہونا لازم آ رہا ہے، اور 3 زائد نونوں کا ایک ساتھ جمع ہونا ناپسندیدہ ہے. کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے. تو اسی وجہ سے تاکہ ایک ساتھ یکے بعد دیگرے 3 نون جمع نہ ہو، بیچ میں الف لے کر آئے، نون جمع اور نون تاکید کے بیچ میں، تو صیغہ بنا لا یفعلنان. نون جمع ادھر رہ گیا، اس کے بعد الف لے آئے اور تاکید کے دونوں نون پیچھے ہو گئے. تو اس لیے لے کر آئے الف فاصل یہاں، تاکہ 3 زائد نونوں کا ایک ساتھ جمع ہونا لازم نہ آئے. چونکہ 3 زائد نونوں کا جمع ہونا ناپسندیدہ ہے. ہاں اگر زائد نون نہ ہو تو جمع ہو سکتے ہیں، جیسے لا یکونن، یکونن 3 ہے یہاں بھی، لیکن یہ جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ ان میں ایک نون مادے کا ہے، اصلی ہے. زائد نون 2 ہیں، یہ تینوں زائد نہیں ہیں. ہاں اگر تینوں زائد ہوتے تب جمع ہونا ناپسندیدہ ہوتا. اسی طرح ایک صیغہ ہے قرآن مجید کے اندر لم تننی، لم تننی، یہاں بھی آپ دیکھیں گے تو 3 نون جمع ہو رہے ہیں، تننی 3 جمع ہو رہے ہیں. تو یہاں پر ایک نون جو ہے بعد والا، یہ نون وقایا کا ہے. نون وقایا ہے، اس کا کوئی معنی کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے جمع ہونا اس کا بھی جائز ہے. اور قاعدہ اور رول بھی یہ بتایا ہے کہ اگر اجتماع ساکنین علی حد ہی ہو تب تو یہ جائز ہے یہ، اور اگر اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی ہو تو یہ ناجائز ہے. تو یہاں پر جمع مؤنث غائب و حاضر کے صیغوں میں 3 نون زائد جمع ہو رہے ہیں. اچھا، اس کی دوسری صورت ہے 3 نون یہاں پر زائد جمع ہو رہے ہیں اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی، یہ لازم آئے گا جمع مذکر غائب میں اور جمع مذکر حاضر کے صیغوں میں آئے گا. تو بہرحال 3 زائد نونوں کا جمع ہونا ناپسندیدہ ہے، اس بنا پر الف فاصل ان 2 صیغوں میں لاتے ہیں. دیکھیں، اور 6 جگہ نون ثقیلہ کے ماقبل الف ہوتا ہے، 4 تثنیہ اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر کے صیغے. و دری 2 محل الف فاصل در آیت، اور ان 2 جگہ الف فاصل آتا ہے. و در جمع مذکر غائب و حاضر، اور جمع مذکر غائب و حاضر میں واو دور کردہ شود، واو کو دور کر دیا جاتا ہے. وما قبل او ضمہ گذاشتہ شود، اور اس سے پہلے ضمہ چھوڑ دیا جاتا ہے. تا دلالت کنت بر حذف واو، تاکہ دلالت کرے واو کے حذف ہونے پر، تاکہ دلالت کرے واو کے حذف ہونے پر. جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، جیسے لا یفعلن لا یفعلان لا یفعلون، تو یہاں پر واو تھا. کیا تھا؟ واو، جو کہ ضمیر بھی ہے، اور
فاعل ہے یہ، اور فاعل کو حذف نہیں کیا جاتا ہے، فاعل کو حذف، لیکن یہاں حذف کرنا پڑا، حذف کرنا پڑا، کیوں؟ کیونکہ یفعلون صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا، تو واو ساکن ہوتا ہے، پھر واو کے بعد لے کر آئے نون تاکید ثقیلہ، دو نون ہوتے ہیں، ان دو میں کا پہلا ساکن ہوتا ہے، تو واو ساکن ہے اور نون بھی ساکن ہے، تو دو ساکن جمع ہو گئے، دو ساکن جمع ہو گئے، اور جب اجتماع ساکنین ہوتا ہے تو ایک کو گرانا پڑتا ہے، تو یہاں پر اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی ہے، اگر اجتماع ساکنین علی حد ہی ہوتا تو یہ جائز ہے۔ اس کی صورت یہ بیان کی ہے کہ پہلا ساکن مدہ ہو، پہلا ساکن حرف مدہ ہو، جیسے یفعلون میں واو حرف مدہ ہے، دوسرا ساکن مدغم ہو، تو یہاں پر جو نون تاکید آ رہا ہے مدغم ہے، لیکن ایک ہی کلمے کا ہو، وہ یہاں یہ شرط نہیں ہے ایک کلمے کا نہیں، چونکہ جو نون تاکید ہے وہ زائد نون ہے، کلمے کا اور مادے کا نون نہیں ہے، تو اگر پہلا ساکن مدہ ہو اور دوسرا مدغم ہو اور ایک ہی کلمے میں ہو تو اجتماع ساکنن علی حد ہی جو کہ جائز ہے، اور اگر پہلا مدہ ہو ساکن جیسا کہ یہاں تھا جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے اندر، اور دوسرا ساکن مدہ بھی ہے لیکن ایک کلمے میں نہیں ہے، تو بہرحال اجتماع ساکنین کی وجہ سے جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر سے واو کو دور کر دیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے ضمہ چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ حذف کردہ واو کا قائم مقام اس کا نائب بن کر اس کی علامت بن کر باقی رہے، دلالت کنت بر حذف واو، تاکہ دلالت کرے واو کے حذف پر، وصیغہ واحد مؤنث حاضر یا دور کردہ شبد، اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا دور کر دی جاتی ہے، وما قبل او کسرہ گزاشتہ آید، اور اس سے پہلے کسرہ چھوڑ دیا جاتا ہے، دلالت کنت بر حذف یا، تاکہ دلالت کرے یا کے حذف پر، یہاں بھی سیم وہی طریقہ ہوگا جو جمع مذکر غائب و حاضر میں ہے۔ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ جیسے تفعلینا، لام تاکید کا لگا دیجئے، تفعلینا میں نون اعرابی ہٹا دیجئے کیونکہ نون تاکید کے ساتھ نون اعرابی نہیں آتا ہے، تفعلی یا ساکن ہے، اب تاکید کے دو نون لگائیں، پہلا نون ساکن ہوتا ہے، یا پہلے سے ساکن ہے، تاکید کا پہلا نون ساکن، اجتماع ساکنین ہو گئے، اس وجہ سے یا کو گرا دیتے ہیں، یا کو گرا دیتے ہیں، اور یا سے پہلے کسرہ چھوڑتے ہیں تاکہ وہ کسرہ اس یا کا قائم اور نائب، قائم مقام اور نائب بن کر رہے، اس پر علامت بن کر رہے۔ اب بتاتے ہیں ونون ثقیلہ در شش محل مکسور باشد، اور نون ثقیلہ 6 جگہ مکسور ہوگا، یعنی نون ثقیلہ پر کسرہ آئے گا، زیر آئے گا، وآ شش محل ہماست، اور وہ 6 جگہ وہی ہیں کہ دراں الف درمی آیت کہ جن میں الف آتا ہے، وہ کون سے ہیں؟ 4 تثنیہ کے صیغے ہیں اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر کے صیغے ہیں، ودر باقی 8 محل مفتوح، اور باقی 8 جگہوں میں نون ثقیلہ مفتوح ہوگا، ونون خفیفہ در محلے کے الف باشد در نیایت، اور نون خفیفہ اس جگہ جہاں الف آتا ہے نہیں آتا، یعنی جہاں الف آتا ہے وہاں نون خفیفہ نہیں آتا، اور الف کتنے صیغوں میں آتا ہے؟ ابھی بانون ثقیلہ میں پڑھا 6 صیغوں میں، 4 تثنیہ کے صیغے ہیں، 2 جمع مؤنث غائب و حاضر کے صیغے ہیں، یہ بات ہم بتا چکے کہ جب الف آ رہا ہے تو الف تو خود ساکن ہوتا ہے اور نون خفیفہ بھی ساکن ہے، تو اگر وہاں نون خفیفہ لائیں گے تو اجتماع ساکنن پہلے ہی ہو گیا، الف کو اگر گرا دیتے ہیں تو تثنیہ کا صیغہ واحد کی شکل میں آ جاتا ہے، واحد کے ساتھ التباس ہوتا ہے، اور اگر نون کو ہٹاتے ہیں تو بانون خفیفہ رہی کہاں گیا؟ نون ختم ہو گیا، تو اس وجہ سے جن صیغوں میں الف آتا ہے ان میں نون خفیفہ نہیں آتا ہے، ودر باقی محل بیایت، اور باقی جگہ نون خفیفہ آتا ہے، ونون اعرابی بانون تاکید جمع نشبت، اور نون اعرابی نون تاکید کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے۔ اب گردان دیکھیں، بحث لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف، لیفعلن لیفعلان لیفعلن، لتفعلن لتفعلان لیفعلنان، لتفعلن لتفعلان لتفعلن، لتفعلن لتفعلان لا تفعلنان، لأفعلن لنفعلن،
ترجمہ ہوگا لیفعلن، ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مرد، لیفعلان، ضرور ضرور کریں گے وہ دو مذکر، لیفعلن۔ اسی طرح آپ حضرات اس کا ترجمہ کرتے چلے جائیں گے۔ پھر ہے بحث لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل مجہول، گردان ہے لیفعلن، لیفعلان، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لیفعلنان، لتفعلن، لتفعلان، لتفعلن، لتفعلن، لتفعلان، لتفعلنان، لأفعلن، لنفعلن۔ مجہول والا یہاں ترجمہ ہو جائے گا لیفعلن، ضرور ضرور کیا جائے گا وہ ایک مذکر، لیفعلان، ضرور ضرور کیے جائیں گے وہ دو مذکر۔ اسی طریقے سے سارے صیغوں کا ترجمہ آپ کریں گے۔ پھر ہے بحث لام تاکید بانون تاکید خفیفہ در فعل مستقبل معروف، لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، 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 لأفعلن، لنفعلن۔ ترجمہ ہوگا لیفعلن، ضرور ضرور کرے گا وہ ایک مذکر، لیفعلن، ضرور ضرور کریں گے وہ سب مذکر۔ اسی طرح باقی صیغوں کا ترجمہ ہوگا۔ پھر بحث لام تاکید بانون تاکید خفیفہ در فعل مستقبل مجہول، لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، 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 لأفعلن، لنفعلن۔ ترجمہ ہوگا لیفعلن، ضرور ضرور کیا جائے گا وہ ایک مذکر، لیفعلن، ضرور ضرور کیے جائیں گے وہ سب مذکر، لتفعلن، ضرور ضرور کی جائے گی وہ ایک مؤنث، لتفعلن، ضرور ضرور کیا جائے گا تو ایک مذکر، لتفعلن، ضرور ضرور کیے جاؤ گے تم سب مذکر، لتفعلن، ضرور ضرور کی جائے گی تو ایک مؤنث، لأفعلن، لنفعلن۔